باقاعدہ آغاز کروں گی اظہر صاحب سے. اظہر صاحب, اکانومک نمبرز سب سے پہلے دیکھنا, اور آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے, پرائم منسٹر صاحب نے جو بجلی کے بلوں میں خوشخبری دے دی جس سے سب سے زیادہ عوام ستائی ہوئی تھی. پچھلے سال ایک ایشوز تھا, دیر آر سم ایشوز ان دی اکانومی, جو کہ پہلا ایشو تھا وہ کرنسی ڈی ویلیویشن کا تھا, جو پچھلے سال ٹارگٹ کر کے پراپرلی سیٹل کیا گیا. اس سال جو ایشو تھا وہ بجلی کے بلوں کا تھا, تو وہ بھی آئی تھنک کہ آج کے بعد کوئی گھریلو صارفین اتنا نہیں بولتے ہوئے دکھائی دیں گے. واٹ ڈو یو سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اس ٹاپک پہ. ایکچولی پچھلے کچھ دنوں سے دیکھیں نا, کچھ ہفتوں سے, تو بجلی کا ایک ایسا ٹاپک تھا کہ جس پہ اوورآل ہمارے جو لوگ تھے وہ انریسٹ کی طرف جا رہے تھے. اس پہ کچھ لوگوں نے ہڑتالیں بھی کیں اور آپ کو پتہ اسٹرائک بھی ہوئی, اور خاص طور پہ ہمارے ادھر اسلام آباد کے ٹریڈرز نے بھی ایک اسٹرائک تھی, علامتی اسٹرائک کی. اور ابھی اور بھی مجھے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ اپنا پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اسٹرائکس کی طرف, اور ایون کہ ایک پارٹی تو دھرنے کی طرف بھی جا رہی ہے. لیکن اس کے بعد یہ آج والا جو پرائم منسٹر کا اقدام ہے کہ 200 یونٹ تک کا فری, اور اس سے یہ 50 ارب کا ہمارے وہ ایک سبسڈی تو دینی پڑے گی, لیکن ایک فار دا ٹائم بینگ ایک چیز کم ہو گئی ہے کہ جی ٹھیک ہے, لوگوں کا جو تھا نا ایک ان میں کہ جی بجلی کے بہت زیادہ بلز بھی آ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم نے ہمیں بڑا ایک ریلیف دیا ہے ہمارے عام عوام کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ جو اتنے آئی پی پیز جو ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ اگر دوبارہ ری نیگوشیشن کر کے انٹرنیشنلی ہر چیز کنیکٹڈ ہے نا, انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے, دیٹ از ناٹ این ایشو. دیکھیں اب جب ان کے ایگریمنٹس ختم ہو رہے ہیں پچھلے اگلے کچھ سالوں میں, تو اس وقت ہماری گورنمنٹس ان سے نیگوسیشن ضرور کریں. اظہر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کچھ سالوں میں ختم ہو رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا از آلویز اسپریڈنگ فیک نیوز, اور وہ بول رہے ہیں کچھ مہینوں میں ختم ہو رہے ہیں, کچھ دنوں میں ختم ہو رہے ہیں. میرے خیال میں کچھ دنوں میں تو نہیں, لیکن جب ان کو ریوائز کیا جائے تو اس پہ سیم ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ریوائز نہ کیا جائے. دیکھیں جو بھی ہے اس پہ ابھی ہماری آل پاکستان چیمبر کانفرنس بھی ہوئی تھی ہمارے ابھی اسلام آباد میں, جس میں پورے پاکستان سے پریزیڈنٹ آف چیمبرز آئے ہوئے تھے جتنے بھی تھے. اس پہ بھی ہم نے اس پہ کہا کہ دیکھیں آپ ایک دفعہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, صحیح کیے غلط کیے وہ تو اس گورنمنٹ کا کام تھا نا, لیکن ابھی جب آپ ان کو دوبارہ ریوائز کریں تو ایٹ لیسٹ ان سے پراپر نیگوشیٹ کر کے, اور جس جگہ آپ ان سے ریلیکسیشن لے سکتے ہیں, کیونکہ ہر جگہ آپ ریلیکسیشن ان سے نہیں لے سکیں گے آئی پی پیز والوں کو, لیکن جہاں ریلیکسیشن لے سکتے ہیں وہاں تو ہمارا یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہاں ان سے ضرور ریٹ کم کروائے جائیں, تاکہ کیونکہ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا سرکولر ڈیٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر سے ہی آ رہا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس سرکولر ڈیٹ کے ہوتے ہوئے اپنے لوگوں کو اور کوئی ریلیف نہیں دے سک رہی, حالانکہ وہ دینا چاہ رہی ہے. میں آپ کو پاز کروں گی, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے اظہر صاحب بات سے پوچھوں گے. اظہر صاحب, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکانومک تھوڑا سا کنڈیشن کو سنبھالنے کے لیے ہمیں ٹیکس بیس بڑھانا ہے, ٹیکس کے اوپر کام کرنا ہے. اس بار بھی بہت زیادہ ایک برڈن ڈالا گیا کہہ لیں آپ, یا پھر یہ کہ ٹیکس کے اوپر توجہ دی گئی, ٹیکس کے اوپر فائلر, نان فائلر, اور پھر لیٹ فائلر کا بھی کانسیپٹ بتایا گیا کہ آپ جلدی فائل کریں نہیں تو پھر لیٹ فائلر کے پیسے بڑھ جائیں گے. آج پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ایڈریس کے اندر جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے یا کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کا ذکر کیا لازمی طور پہ, کہ ان کا جو یہ جو 7E اور 7F جو کلاز ہیں اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے, اور پھر اس سے جو ایک فائدہ ہوگا وہ بڑا ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. پلیز ذرا اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں, جو ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر پہ جو پچھلے دنوں جو ٹیکسز لگے, ریئل اسٹیٹ پہ 5% FED لگی, اور اس کے علاوہ ٹیکسز کو ان کو بھی جو لاسٹ ایئر انہوں نے زیادہ کیے تھے اس کو بھی سیم رکھا گیا, اور اس میں یہ کیا گیا کہ 15% جو ہے نا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی پراپرٹی کچھ عرصے کے لیے ہولڈ کر لیتے تھے تو پھر اس کے ٹیکسز کم ہو جاتے تھے, لیکن ابھی انہوں نے وہی سیم 15%, چاہے وہ گزشتہ 10 سال سے اس کے پاس ہے یا ابھی اس نے خریدی ہے, تو اس کو جب وہ سیل آؤٹ کرے گا تو اس کو 15% اس پہ ٹیکس دینا پڑے گا. ابھی جیسے 7E ہے, 7E کا بھی یہی ایک ایشو تھا کہ وہ اس کی وجہ سے بھی بہت سارے پرابلمز ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آ رہے ہیں, اور یہ اسی لیے ہم نے یہ ان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے یہ مور دین 35 یا 70 انڈسٹریز کو دے کے چلتا ہے, اور اسی سے ملک میں اکانومی کی ریوائول آتی ہے. لیکن بدقسمتی سے آج وہ میں جو دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم نے کہا
وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نہیں جی ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ اور ٹیکسز لگانے چاہیے، جو کہ میرے خیال میں کیا تو یہ ایک پہلے ہی اس سیکٹر کے ساتھ کافی حد تک زیادتی ہو چکی ہے، اور اگر ہم یہی سوچ آگے بھی چلتی رہے گی تو ہم اپنی اکانومی کو ریوائیو نہیں کر سکیں گے. یہ میں شور دیتا ہوں. کنسٹرکشن انڈسٹری کو پہلے تو اتنا زیادہ ایک لینینسی دی گئی تھی اور اس کی وجہ سے کافی آپ نے دیکھا نہیں تھا ایک انریسٹ بھی تو ہو گیا تھا اور سیکٹرز بھی ڈیمانڈ کرتے ہوئے دکھائی دے. صرف دیٹ واز دی اونلی ون سیکٹر جس کو تمام جو ہے وہ آپ نے مراعات وغیرہ سب جو ہے انہی کو دی تھی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اتنی زیادہ مراعات بھی نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ ٹیکسز میں کچھ ریلیکسیشن دی تھی اور اس کی وجہ سے لیکن اتنی پراپرٹیز جو 10 پراپرٹیز لوگ پارک کر کے بیٹھے ہیں اور وہ ایک نہیں دیکھیں ہم بھی اس پہ ہیں کہ اتنی پراپرٹیز پارک نہیں ہونی چاہیے. ایک سنگل اگر کسی کے گھر ایک بڑا خواب ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک مجبوری یہ بھی ہے نا کہ ہمارے جو ایک مڈل کلاس ہے اس بیچارے نے زیادہ تر تو ہماری مڈل کلاس ہے نا. اب اگر پہلے کوئی اپر مڈل تھی وہ بھی مڈل میں آ گئی ہے. وہی اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ اس پہ دیکھیں انہوں نے بیچاروں نے خریدنا ہے نا. انہوں نے کل کو اگر فرض کیا ان پہ کوئی برا ٹائم آتا ہے تو انہوں نے بیچنا بھی ہے. ان کی تو بیچاروں کی پراپرٹی تھوڑی ہوتی ہے نا. انہوں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا یہ لیا وہ یہی بزنس زیادہ تر لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں تو بہرحال کیونکہ میں تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہوں اور کنسٹرکشن سیکٹر سے ہوں تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنی ملک کی اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے تو اس میں آپ کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور کنسٹرکشن سیکٹر کو آسانیاں اس کے لیے پیدا کرنی پڑیں گی. کیونکہ آپ اگر پچھلے کچھ سالوں سے دیکھیں نا تو ہمارے یا کافی سالوں سے گزشتہ 10 سالوں سے بھی دیکھیں تو ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی وجہ سے ہی بہت ساری انڈسٹریز نے گرو کیا تھا. آپ سے پوچھوں اظہر صاحب وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ. تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے کافی ڈیٹیل انالیسس. جی اظہر صاحب. جی یہاں میں تھا یہ کہنا چاہوں گا کہ چلیں یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ تو یعنی بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکسز ٹھیک ہیں، لیکن ایکچولی اس کے ساتھ آپ دیکھیں نا ایگریکلچر کے بعد سب سے زیادہ جو امپلائمنٹ پرووائڈ کرنے والا سیکٹر تھا نا وہ ریئل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن سیکٹر تھا. اب یہ کیا ہوا ہے، اب اس میں بہت ساری ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے اور گورنمنٹ کے لیے یہ ان امپلائمنٹ نیکسٹ ایک بہت بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے. اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں. دوسرا دیکھیں اگر پھر اس کے ساتھ ساتھ میں بار بار یہی کہوں گا کہ آپ اس سیکٹر کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. اس کو لیے آسانیاں ضرور پیدا کریں. اور سیکنڈ جیسے آپ ابھی آپ یہ فرما رہے تھے کہ جن کی پراپرٹی ہیں ان سے ٹیکس نہ لیا جائے. نہیں لیا جائے. نو میں یہ نہیں کہتا کہ نہ لیا جائے لیکن ٹیکسز کی ریشو کو کم کر دیا جائے. یعنی کہ اگر جس کے پاس 2 پراپرٹی ہیں تو اس کو جائز قرار دیں، باقی 2 سے زیادہ پہ کر دیں. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں ٹیکس ریشو کم کریں. سر ٹیکس ریشو کیسے کم کریں اگر 10 کروڑ کی پراپرٹی ڈیڈ پڑی ہے؟ دیکھیں آپ اگر 15% کی بجائے اگر آپ 5% کریں تو دیکھیں جب اس سیکٹر میں ایکچولی سرکولیشن آف منی ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ اس کے ساتھ انوالو ہیں. اب وہ سرکولیشن آف منی رک گیا، سب کچھ ایک ہی جگہ ڈمپ ہو گیا. اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھے گورنمنٹ کہ اس کو اس طرح میرے حساب سے ان کو کوئی فائنینشیل فائدہ نہیں ہوگا ایک ہی اتنا ٹیکس بڑھانے سے. ہاں جب آپ کی ٹرانزیکشن زیادہ ہوں گی تو آپ کو ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا. آپ پچھلے کچھ سالوں میں دیکھ لیں کہ کنسٹرکشن سیکٹر اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے بہت زیادہ گورنمنٹ کو ٹیکس ملا تھا. اس چیز کی بھی یقین دہانی کرنا پڑے گی کہ جو ایک سیکٹر ایک ایسوسیشن ہے آباد ہے جو پورے پاکستان میں بلڈر حضرات کی ایک ایسوسیشن ہے اور اس ایسوسیشن کے اندر تمام جو بلڈرز ہیں وہ ٹیکس فائلر ہیں تو ٹھیک ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور کنسٹرکشن کرتا ہے تو پھر یا تو اس کو نہ ہونے دیں. دیکھیں کوئی بھی ایسا بندہ جو کنسٹرکشن کرتا ہے بائی لا تو وہ ٹیکس فائلر ہر صورت میں ہوگا. دیکھیں میں پاکستان انجینئرنگ کی کونسل کی گورننگ باڈی کا بھی ممبر ہوں. اس میں کوئی بھی کانٹریکٹر جو ہمارے ساتھ پی ای سی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے وہ ٹیکس پیئر سب سے پہلے ہوگا. اسی طرح ہمارے جو چیمبرز ہیں ان میں بھی کوئی بھی ہمارا ممبر اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے. ہم نے ہر لیول پہ کہا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے تیار ہیں لیکن کم از کم پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس کی جو ریشو اتنی زیادہ رکھ دیتے ہیں. ہم نے بارہا کہا کہ پہلے تھوڑے سے شروع کریں
थोड़े टैक्स से शुरू करें, हम आपके साथ मिलकर उनको रजिस्टर्ड करवाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ वही प्रॉब्लम जो अभी कह रहे थे कि जो एक दफा टैक्स नेट में आ जाता है ना, तो सारा कुछ उसी से लेने की कोशिश की जाती है। ट्रू। मैं मसूद साहब से पूछूंगी, मसूद साहब एक तरफ वो हमारी कॉटन क्रॉप जो है नीचे चले गए थे। इसमें सबसे बड़ा ये हुआ, जैसे वकास भाई फरमा रहे हैं कि हमने राइट क्रॉप फॉर राइट एरिया के फार्मूले को ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमारे जनूबी पंजाब साउथ पंजाब में सबसे ज्यादा कपास कास्ट होती थी। पास्ट इन द पास्ट ना, अब फ्यूचर की बात करते हैं। अगर थोड़ा सा इस चीज को देखें कि अभी SIFC के थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर तो कितना अच्छा हुआ है, थोड़ा सा बात करें। बात वही है ना कि जब तक हम इस फार्मूले पे नहीं जाएंगे, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब और राइट क्रॉप फॉर राइट एरिया। देखिए अब ये हुआ कि हमने जहाँ कपास होती थी वहां हमने गन्ना काश्त कर दिया। सबसे बड़ा इस मुल्क के साथ जो जुल्म हुआ ना, अब इसीलिए ये है कि आप उसका रॉ मटेरियल भी तो बाहर से मंगवा रहे हैं ना। अब पहले आपका रॉ मटेरियल यहाँ से पैदा होता था, टेक्सटाइल का सारा, तो इसीलिए। लेकिन इस बार कपास भी तो अच्छी हुई है, इस बार तो अच्छे पे हुआ है। बट ये स्टिल हमारी रिक्वायरमेंट इज 140 मिलियन बेल्स एंड वी आर प्रोड्यूसिंग 80 मिलियन बेल्स। रनिंग आउट ऑफ टाइम सर। मैं शाहिद साहब की बात को कहूंगा, स्किल डेवलपमेंट। देखें आपने आज तक जो स्किल डेवलपमेंट की है वो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट नहीं की है, जो आप इतना वोकेशनल सेंटर की बात कर रहे हैं, एंड दिस इज डिफरेंट थिंग। चलिए वेल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और वक्त का पता नहीं चला। शाहिद साहब, मसूद साहब, अजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, और कामना